اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی، لیکن کبھی کسی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب حضور کو ہمارے بیچ مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ اسی لیے ہمارے عبدالقدس صاحب قبلہ ردوی عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، اور صرف خوشی کی بات نہیں، حضور کی دید یہ مومن کی عید ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم حضور کا چرچا کرنے بیٹھ گئے ہماری خوشی پر، سبحان اللہ۔ آئیے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ بھی مل کر پڑھنے میں ساتھ دیں گے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بآواز بلند صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب آئیے امام اہل سنت کے کلام سے ہم اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، امید کرتا ہوں آپ بھی مل کر پڑھنے میں ساتھ دیں گے۔ اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، عارفی کے چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا، عارفی کے چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا، عارفی کے چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا، اجرا ہے سجدہ نور کا، بال برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، آگے طیبہ بے سہانا پھول پھولا نور کا، آگے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، ستارہ نور کا۔
اللہ 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 اے گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دیکھا صدقہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیسیا لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 سب طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ میرے کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا اے رضا سونے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے نصیصہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ میرے نور کا
صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محبت سے بولو. نہیں بولیں گے؟ سب کی آواز آنی چاہیے نا. بولو سبحان اللہ. ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو نعت کی محفل ہوتی ہے، بالخصوص میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے نعت خواں مبلغین کے بارے میں بتا رہا ہوں، دوسروں کی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن جب ہمارے نعت خواں آتے، یہ کوئی نعت خوانی جو ہے وہ کوئی ٹیلنٹ شو نہیں ہے کہ اسٹیج پر جو ہوں گے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. نعت کی محفل جو ہے، نعت پڑھنا بھی سنت ہے اور اس کا سننا بھی سنت ہے. تو جب ہم ایسی سنتوں بھری محفل میں آئے ہیں تو ہم دونوں ہی سنتوں پر عمل کریں گے. بولو سبحان اللہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلو تسبیحۃ صدقہ وکلو تکبیرۃ صدقہ وکلو تحمیدۃ صدقہ وکلو تکبیرۃ صدقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تمام تسبیحات یعنی سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. تمام تکبیرات یعنی اللہ کی بلندی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. تمام تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور تمام تحمید یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو خاموش نہ رہے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے. اب آئیے قصیدہ بردہ شریف ایک نئے انداز میں انشاءاللہ، امید کرتا ہوں آپ بھی مل کر پڑھنے میں ساتھ دیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، پیسے کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن چمن میں فبل فبل میں دلہن، سزائے بہن بے ایسے ملن، بے امن و امان تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چار چیر دیا، جو بیگوں میں کھل جو بھید دیا. اشارے سے چار چیر دیا، جو بیگوں میں کھل جو بھید دیا. گریگوں میں دل کو اثر کیا، گریگوں میں دل کو اثر کیا. کتاب و تباہ تمہارے
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تزور جيران بزيد سلامي ما زجت دم أنجر من قبلة بنام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مبتغي بمولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق بارك والألوذ به يا أكرم الخلق بارك والألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي سبسي أعلى وأعلى وعلى نبي بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی چمک والے اجلوں میں چمکا کیے حد شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خبر کتنے تارے لے جھکائے نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ گئے جسے سچے سے اچھا ہمارا نبی سارے سچوں میں سچا سمجھ گئے جیسے سچے سے سچا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ منی کے دلارا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ منی کے دلارا ہمارا نبی پکڑو تمہیں آمیں گیا ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ملک کون میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ملک کون میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یا اکرم الخلق بارک والألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس حق حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ لائی گئی ہر بار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت سے بولو نا، اب بھی نہیں بولیں گے؟ پیچھے والوں کی بھی آواز آنی چاہیے، بولو. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں میں بیٹھو تو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرو. وہ اس لیے کہ جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی ذکر کرنے کی ترغیب ملے گی. تو اگر آپ کے کرنے سے، ذکر کرنے سے کوئی دیکھ کر ذکر کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. بولیے سبحان اللہ. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی مل کر پڑھیں. میں بندہ آسی ہوں، میں بندہ آسی ہوں، عطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، 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 نعرہ رسالہ. میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندہ آسی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہو فقط تیرا پرستار ہو مولا مولا، تیرا ہو فقط تیرا پرستار ہو مولا مولا. میں بندہ آسی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو مولا ساتھ ہو بس
صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں یا رحمان یا محبت سے بولو اور بلند آواز سے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو نا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا یہ دعا ہے آج ہمارے عبدالقدوس صاحب جا رہے ہیں آپ تڑپ کر یہ دعا مانگے آپ کا بھی جانا ہو جائے گا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود کے دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں کہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروا کے مابین دوڑو صفا اور مروا کے مابین دوڑو سڑی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں سڑی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا کعبہ دکھا دے مولا 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 بولا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہر آنکھ چاکتی گئے کعبہ دکھا دے مولا ہر آنکھ چاکتی گئے کعبہ دکھا
مولا حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ 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 احرام پھر پہن کر توبے حرم کروں میں اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے احرام پھر پہن کر توبے حرم کروں میں میری دعا یہی ہے میری دعا یہی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 مولا اللہ 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 یہ ملتزم سے جا کر لپٹا رہے اجاگر یہ ملتزم سے جا کر لپٹا رہے اجاگر یہ آرزو گڑی ہے یہ آرزو گڑی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ 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 درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا امام اہل سنت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا کہ جب کسی نے نہضت کدھر کی ہے سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں یہ فرمایا کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور پھر فرمایا کہ یہ بھی مت کہو کہ مدینے جا رہا ہوں یہ کہو کہ میں آقا سے ملنے جا رہا ہوں سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ آئیے حضور کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں حاضری کی بھیک مانگتے ہیں اور میرے آقا کا در تو وہ در ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی بہت خوب مگر میرے لیے جنت بھی بہت خوب مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاج دارے حرم
ہو کرم تاجدارے کرم نگاہ کرم تاجدارے کرم نگاہ کرم تاجدارے حرم نگاہ کرم تاجدارے حرم نگاہ کرم تاجدارے حرم نگاہ کرم تاجدارے کرم 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 تاجدارے کرم نگاہ کرم تاجدارے کرم تاجدارے کرم نگاہ کرم تاجدارے حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں بولنا حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من تاز نظر چشم رحمت بخشا سوئے من تاز نظر اے مدد لقبی ہاشمی مطلبی تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کا تم سے کہو اے عرب کے کنور تم جانت ہو بد کی بتیاں کا تم سے کہو اے عرب کے کنور تم جانت ہو بد کی بتیاں در پر قد تو اے ام لقب کاٹے نہ کٹت گئے اب رتیاں توری پریت میں سد بد سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری کاغے بپگل تجھ دیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے پڑھتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوفے قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے راہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ چلے سکھ درد و علم سب چھٹتے گئے زہرا کے صدقے پڑھتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے
دل یہ دیتا ہے صدا اب تو مدینہ دیکھو آ کے روتی ہے شاہ گنبد خضرا دیکھو خانہ کعبہ جھکا کرتا روزے کی طرف ہے جگہ کعبے کا کعبہ وہ مدینہ دیکھو آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن گئے اب تو بس ایک ہی دھن گئے اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے شیخین کے صدقے پڑھتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے حاجیوں آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دو شہے کوثر کا بھی دریا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئے ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئے ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے ہمارے رکن مجلس شورا جناب صادق رضوی صاحب قبلہ الحاج صادق رضوی صاحب قبلہ آ کر ممبر پر تشریف فرما ہے۔ زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، آپ نے نعت شریف سماعت کی، اب کچھ بات شریف کا بھی وقت ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم جس خوشی کے موقع پر آج کی شب تیرے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل کو سجایا گیا ہے، مولا اس خوشی کو دوبالا فرما، اس میں خوب برکتیں، عزتیں اور کامیابی عطا فرما، اور مولا تیری رضا کے لیے تیرے ناتواں کمزور بندے بندیوں نے ماہ رمضان میں جو بھی عبادات کی اسے اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت عطا فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم سب کو ایک مرتبہ ماہ رمضان کی سحری مکے میں اور افطار مدینے میں نصیب فرما۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دن لمحات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی وقت اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا اور گزر جائے گا کہ انسان کو تیزی کے ساتھ گزرنے والے وقت کا احساس تک نہ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم سب ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی 10 دن باقی ہے، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، اور ماہ رمضان اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور گزر گیا کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکا، بلکہ ماہ رمضان کو گزر کر 2 دن ہو گئے ہیں، ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً برق رفتاری کے ساتھ گزرنے والے وقت کا جو لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ تیزی کے ساتھ گزرنے والے وقت کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اس وقت کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ غافل ہیں
وہ اپنے ہاتھوں اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، عرب میں ایک بڑا مشہور محاورہ تھا۔ عرب میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب پھول کھلتے ہیں تو پروانے خود بخود وہاں کھنچے چلے آتے ہیں، جب شمع روشن ہوتی ہے، جب پھول کھلتے ہیں تو بھنورے خود بخود وہاں کھنچے چلے آتے ہیں، اور جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے اس پر نثار ہونے کے لیے اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور جب کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو حضور کے عاشق خود بخود اس محفل میں کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو عرب میں یہ مشہور مقولہ تھا جس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا: شمع کا، پروانے کا، پھول اور بھنورے کا، اور حضور کے ذکر پاک کا اور حضور کے عاشقوں کا، کہ جب شمع روشن ہوگی تو پروانے آئیں گے، جب پھول کھلیں گے تو بھنورے بھی خود بخود آئیں گے، اور جب حضور کے ذکر کی محفل سجے گی تو عاشق بھی خود بخود پہنچ جائیں گے۔ لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر مجبوراً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ شروع کی 2 باتیں تو آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن تیسری بات بدل چکی ہے اور تیسری بات میں فرق ہو چکا ہے۔ شمع آج بھی روشن ہوتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں تو بھنورے آج بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو اب عاشق اس محفل میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ابھی یہاں آتے آتے میں نے دیکھا اجمیری مسجد سے لے کر یہاں تک کئی لوگ گلیوں میں کھڑے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، بہت سے لوگ کھڑے کھڑے وہیں دور سے سن بھی رہے ہیں، لیکن چند قدم چل کر اس محفل میں انہیں آنے کی توفیق نہیں۔ اور یاد رکھیں اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو بن رب کی توفیق سے ظاہر ہے کہ کوئی یہاں آنے والا نہیں ہے۔ جو اوپر بیٹھے ہیں یا جو نیچے بیٹھے ہیں، یقیناً یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہیں اللہ نے اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا کی، اور جو نہیں آئے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں نہیں آئے اور وہ محروم کیوں رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ایسی محفلیں جب مل جائیں نا تو بھاگا نہ کریں، بلکہ ایسی محفلوں میں شرکت کی کوشش کیا کریں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس محفل پاک میں شرکت اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں بخشنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ ہمیں بھی اس محفل میں آنے کی توفیق نہ دیتا۔ اگر اس رب نے توفیق دی ہے تو محض اس لیے کیونکہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اور یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب کبھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے تو ہمیں آنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو بہت سے جنتی جنت میں دیکھیں گے کہ ان کے اپنے دوست، ان کے اپنے پڑوسی، ان کے اپنے رشتہ دار وہ بھی جنت میں ہیں، لیکن جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو
ان لوگوں کے مقابلے بلند درجات عطا کیے ہیں، یعنی جنت میں وہ بھی ہیں لیکن اللہ نے ان کے مرتبے کو جنت میں ان کے مقابلے زیادہ بلند فرما دیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حیرت سے عرض کریں گے کہ مولا، یہ جو میرا دوست ہے، یہ جو میرا کلیگ ہے، یہ میرا جو پڑوسی ہے، ہم دنیا میں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے پڑھائی لکھائی ہر جگہ ساتھ ساتھ تھے، پھر جنت میں آخر ان کو میرے مقابلے اعلیٰ مقام کیسے مل گیا؟ ان کا مرتبہ مولا میرے مقابلے زیادہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو، یقیناً تم دونوں زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن شاید تمہیں یاد نہیں ہے، زمین پر جب کبھی کہیں بھی میرے ذکر کی محفل سجتی تھی تو یہ بندہ اس محفل میں جایا کرتا تھا اور تو اس محفل سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو چونکہ تیرا یہ بھائی، تیرا یہ دوست، تیرا یہ پڑوسی، تیرا یہ کلیگ دنیا میں میرے ذکر کی محفلوں میں آتا جاتا تھا، اس لیے جنت میں نے اسے تیرے مقابلے بلند مقام عطا کر دیا۔ تجھے موقع ملتے تھے لیکن تو میرے ذکر کی محفل میں نہیں جاتا تھا، اس وجہ سے تو اس مقام پر نہ پہنچ سکا جہاں میرا یہ بندہ پہنچ گیا۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس بندے کو پتا چلے گا کہ ذکر الہی کی محفل میں شرکت کا انعام کیا ہے، تو بندہ تمنا کرے گا کہ مولا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو اگر دوبارہ مجھے زمین پر بھیج دے تو میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف تیرے ذکر کی محفل میں گزار دوں گا۔ لیکن بتائیے کیا اسے دوبارہ یہ موقع ملے گا؟ اسی لئے کسی کہنے والے نے کہا یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، تو یہ موقع جب ملے تو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کے ذکر کی محفل میں شریک ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہ محفل پاک خاص طور پر ہمارے ساتھی عبد القدوس بھائی اور عبد العلیم بھائی یا علیم الدین بھائی، یہ دونوں حضرات چونکہ کل سفر عمرہ پر روانہ ہو رہے ہیں، مکہ اور مدینے کی حاضری اور زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو اسی خوشی کے موقع پر اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے کہ ان حضرات کا استقبال بھی ہو جائے اور ساتھ ہی اس بابرکت محفل سے اس سفر کو بابرکت بنایا جائے، بس مقصد یہ ہے۔ اور ساتھ ہی اسی بہانے ہم سب اپنے ان ساتھیوں کو مبارکباد بھی دیں، ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کریں اور یہ بھی دعا کریں، گزارش کریں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہم سب کا سلام بھی پیش کر دیں ہمارے ناموں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ہم سب کی حاضری کا اپلیکیشن بھی ڈال دیں۔ بس اسی مقصد کے تحت آج کی شب اس محفل پاک کو سجایا گیا، اور ساتھ ہی ایک اور خوشی کا موقع ہے۔ ہمارے ساتھی جنید بھائی نے بتایا کہ آج ان کی بہن الحمدللہ جو گونڈی کی سرزمین پر ایک طویل عرصے سے دین و سنت کی خدمت کر رہی ہیں، جنہیں آپ کے یہاں کی خواتین، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں راحلہ باجی کے نام سے جانتی ہیں، الحمدللہ ان کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، تو یہ خوشی کا موقع بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہم راحلہ باجی کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اس خوشی کے موقع پر۔ الحمدللہ ہم نے اس ذکر پاک کی بابرکت محفل کو سجایا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہونا یہی چاہیے ہم سنی مسلمانوں کے یہاں کہ اللہ ہمیں کوئی خوشی عطا کرے تو بھی اس کا ذکر کیا جائے، اور اگر کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو بھلانے کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہی کیا جائے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر، رسول اللہ کی نعتوں سے بڑھ کر اظہار خوشی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر، رسول اللہ کی نعتوں سے بڑھ کر غم کو بھلانے کا کوئی اور بہتر طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، چونکہ مختصر سی محفل ہے، آپ کافی دیر سے نعت مبارکہ سن رہے تھے،
زیادہ لمبی چوڑی گفتگو یا کوئی نعرے والی تقریر نہیں، بس 2-3 چیزیں اور آپ کو سمجھا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام پڑھ کر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو یہاں موجود ہے وہ بھی سن لیں، جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں اپنے گھروں سے سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر یہاں وہاں نوجوان سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا جائز ہے، جب حضور کا برتھ ڈے منانا جائز ہے، تو حضور کے امتیوں کا برتھ ڈے منانا بھی جائز ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا کیسا، یہ کیک لانا کیسا، یہ کینڈل جلانا کیسا، یہ برتھ ڈے کے موقع پر دعوت کرنا کیسا یا پارٹی دینا کیسا؟ تو میں آسان لفظوں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کا برتھ ڈے منانا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے امتیوں کا برتھ ڈے منانا بھی جائز ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ برتھ ڈے چاہے رسول اللہ کا منائیں چاہے ان کے کسی امتی کا منائیں، برتھ ڈے منائیں تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہ رسول اللہ کا میلاد منا سکتے ہیں، نہ قرآن و سنت سے ہٹ کر رسول اللہ کے کسی چاہنے والے کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ جب حضور کی میلاد منائیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسی طرح اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، بھائی کا، دوست کا، یا اپنے ماں باپ کا، یا اپنی اولاد کا، یا اپنا خود کا برتھ ڈے منائیں تو وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ آگے بات سمجھ میں آپ کی؟ اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر منانے سے مراد کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر منانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی کام خلاف شرع نہیں ہونا چاہیے، کوئی کام یہود و نصارہ کے طریقے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے۔ کوئی بھی کام جو یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہو، کوئی بھی کام جسے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہو، کوئی بھی کام جس کا شمار خرافات میں ہو، ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے رسول اللہ کی بھی میلاد منائیں اور اپنا یا اپنے بچوں کا یا والدین کا جس کا بھی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں منائیں۔ آگے بات سمجھیں آپ کے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں ایک صحابی رسول آئے، جانتے ہیں انہوں نے اس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس رنگ کا لباس اس دور کے مشرکین پہنا کرتے تھے، یعنی اس زمانے کے مشرکین ایک خاص رنگ کا کپڑا پہنتے تھے، جیسے آج کے دور میں بھی ہے کہ ان کی طرف ایک رنگ کو منسوب کیا جاتا ہے، ہماری طرف ایک رنگ کو منسوب کیا جاتا ہے، اور اکثر وہ اپنے تہوار کے موقع پر کسی ریلی میں یا کسی اور اوکیشن پر اسی خاص رنگ کے کپڑے پہن لیتے، وہ رنگ ان کی پہچان بن چکا ہے۔ تو صحابی رسول بھی اس رنگ کا کپڑا پہن کر حضور کی محفل میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب صحابہ اکرام حضور کے چہرے کو دیکھ کر معاملات کو سمجھ لیا کرتے تھے، وہ ایسے عاشق تھے، حضور کی نگاہیں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ وہ صحابی رسول فوراً سمجھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کپڑے کا رنگ کچا ہے، پکا نہیں ہے، آپ اگر اجازت دے تو میں ابھی لے جاتا ہوں، اس کو اتار کر دھو دیتا ہوں، اس پر جو رنگ ہے اس کو اتار دیتا ہوں، اس کا رنگ کچا ہے، پکا نہیں ہے۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اس کپڑے کو اتار کر دھونا نہیں ہے، اس کپڑے کو اتار کر اسے جلا دینا ہے، اسے دھونا نہیں ہے، اس کو اتار کر اسے جلا دینا ہے۔ وہ صحابی رسول فوراً سمجھ گئے کہ جو طریقہ مشرکین کا ہے
رسول اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا مشرکین کے طریقے پر عمل کرے۔ ایک صحابی میرے نبی کی محفل میں آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میرے آقا نے جیسے دیکھا آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ تم نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی؟ میرے نبی نے ان کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی اور نکال کر پھینک دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب محفل برخاست ہوئی، سب کے سب اٹھے، اپنے اپنے گھر کی طرف چلے۔ وہ صحابی رسول اٹھے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ کسی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا اللہ کے بندے اپنی انگوٹھی تو لیتا جا۔ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، لے جا والدہ کو دے دینا، شادی شدہ ہوگا تو بیوی کو دے دینا، اولاد والا ہوگا تو بیٹی کو دے دینا، مرد نہیں پہن سکتا، لے جا کسی عورت کو دے دینا۔ تو جانتے ہو صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ جواب دیتے ہیں رسول اللہ نے جسے اٹھا کر پھینک دیا میں ہرگز اسے کبھی نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں اسے کبھی نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں، صحابہ اکرام گویا اپنے نبی کی محبت میں صرف مشرکین کا طریقہ ہی نہیں، اپنا مال بھی لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سونے کی انگوٹھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر رسول اللہ نے اسے ناپسند فرمایا ہو۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، روزہ رکھنا یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ جی، عبادت ہے، رضا الہی کا ذریعہ ہے، بلکہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یا اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ روزہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل، اتنی پسندیدہ عبادت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، توجہ ہے نا آپ کی، جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورے کے دن مدینے کے یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و زیادتیوں سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل پار کر گئے تھے، اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ تو جب بھی یہ دن آتا ہے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور خوشی کے طور پر اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ بتائیے اچھا کام کر رہے تھے کہ برا کر رہے تھے؟ جی، ڈانس نہیں کر رہے تھے، پتنگ نہیں اڑا رہے تھے، پٹاخے بازی نہیں کر رہے تھے، جوا نہیں کھیل رہے تھے، شراب نہیں پی رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے۔ بہت اچھا کام تھا۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ان کی برابری نہیں کریں گے، ان کی سملیرٹی نہیں کریں گے۔ یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ جیسا یہ کرتے ویسا ہم نہیں کریں گے، کاپی نہیں کرنا۔ اب بتائیے روزے جیسی عظیم عبادت میں بھی رسول اللہ نے فرمایا یہودیوں کی نقل نہیں کرنا۔ تو اب بتائیے اگر ان کے اندر کوئی خرافات ہو، کوئی برائی ہو، یا دنیا کے مشرکین کے اندر کوئی خرافات ہو، کوئی برائی ہو، اور کوئی مسلمان اس کی نقل کرے تو اللہ خوش ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے۔ پھر برتھ ڈے کے موقع پر اگر ہم کیک لے آئیں، اس پر کینڈل جلائیں، اس کے بعد 4 لوگ جمع ہو کر تالی بجائیں، اور پھر ہیپی برتھ ڈے گنگنائیں، اور پھر جس کا برتھ ڈے ہو وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح کینڈل کو پھونک کر بجھائے، اس کے بعد وہ کیک کو کاٹے، اور پھر کیک کھایا کم جائے، ایک دوسرے کے منہ پر زیادہ لگایا جائے، تو دنیا کے مشرکین برتھ ڈے کے موقع پر جو کچھ کر رہی ہیں، یہود و نصارہ برتھ ڈے کے موقع پر
جو کچھ کر رہی ہیں، اگر ہمارے یہاں بھی برتھ ڈے کے نام پر یہی خرافات ہوگا تو کیا بتائیے شریعت کی نظر میں یہ ساری چیزیں جائز ہوں گی؟ یہود و نصارہ کا طریقہ اپناؤ گے، مشرکین کی طرح ڈی جے بجاؤ گے اور تالیاں بجا بجا کر گانے گنگناؤ گے اور عورتوں کو جمع کر کے ٹھمکے لگاؤ گے، کیا بتاؤ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اگر برتھ ڈے منایا جائے تو یقیناً شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چاہے رسول اللہ کا میلاد مناؤ، چاہے رسول اللہ کے کسی امتی کا برتھ ڈے مناؤ، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر مناؤ۔ تو ظاہر ہے کہ سیلیبریٹ کرنے کا حضور کی نعتوں سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اظہار خوشی کا، اور اس لیے ہم سنیوں کے الحمدللہ ہم نئی دکان لے تو رسول اللہ کے میلاد کی محفل کرتے ہیں، نیا مکان لے تو حضور کے میلاد کی محفل کرتے ہیں، ہمارے یہاں شادی کا موقع ہو تو میلاد کی محفل سجاتے ہیں، بلکہ اب تو الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہوں، تحریک سنی دعوت اسلامی کی وجہ سے گجرات کے بہت سے وہ علاقے جہاں شادیوں کے موقع پر مسلمانوں کے یہاں رت جگہ کے نام پر رات بھر مسلمان عورتیں ڈانڈیا کھیلتی تھی، اب الحمدللہ وہاں سے ڈانڈیے کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں بھی شادی سے پہلے حضور کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ اور میں گجرات کے کئی علاقوں میں شادی کے موقع پر تقریر کے لیے جاتا ہوں، الحمدللہ وہ خود کہتے ہیں جہاں ہم پہلے ڈانڈیا کھیلتے تھے، تحریک سنی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب حضور کے نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بابرکت محفل سجاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاہے موقع ہمارے ساتھی عبدالقدوس بھائی کے عمرہ پر جانے کا ہو، چاہے موقع رائلہ باجی کے برتھ ڈے کا ہو، الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، ہم نے اس اوکیشن پر اظہار خوشی کے لیے ناچ گانے کی محفل نہیں سجایا، اللہ کے ذکر کی، رسول اللہ کی نعتوں کی محفل کو سجایا ہے۔ اور یقین جانیں جس کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، اللہ اس کام میں برکت بھی دیتا، اس کام میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کا سفر عمرہ یقیناً بڑا بابرکت ہوگا، بڑا فیض پہنچانے والا ہوگا میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اور میں یہ بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ممبر رسول پر موجود ہوں، عمرہ پر ہمارے ساتھی عبدالقدوس بھائی جا رہی ہیں، علیم الدین بھائی جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ جتنے لوگ اس محفل میں شامل ہیں، اللہ اس عمرہ کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور ہم سب کیونکہ اس سفر عمرہ کے گواہ ہیں، ہم پہنچے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، ہم پہنچے اس بابرکت محفل میں شرکت کر کے رسول اللہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ جو 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 2 باتیں اور عرض کروں گا 5-7 منٹ کے اندر، اور بات مکمل کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ اب سب سے اہم چیز یہ ہے، دیکھیں ماہ رمضان رخصت ہو چکا ہے، کریکٹ ہے نا؟ ماہ رمضان چلا گیا۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان ہی میں اللہ نے ساری عبادات کو لا کر رکھ دیا۔ ہم ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر نماز بجماعت ادا کریں، ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کی بھی کثرت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں مسجد میں آتے جاتے ہیں، مسجد میں وقت گزارتے ہیں، ماہ رمضان میں ٹوپی سر سے اترتی نہیں ہے، ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ماہ رمضان میں 13-14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے سوئیں، لیکن پھر بھی 4:30 پونے 5 بجے سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، سحری کرنے کے بعد سوتے نہیں ہیں بلکہ فجر کی نماز بجماعت ادا کرتے ہیں، پھر 1-2 گھنٹے آرام کر کے کام دھندے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماہ رمضان میں مسلمان خوب عبادت کی کثرت کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے بعد وہ پھر پہلے کی طرح غافل ہو جایا کرتا ہے۔ بہت دور نہیں جانا آپ کو،
آپ اپنی گلی کی مسجد کو جا کر دیکھ لیں، ماہ رمضان میں فجر میں کتنی صفیں لگتی تھی، عشاء میں مغرب میں کتنی صفیں لگتی تھی، اب ماہ رمضان کے 2 دن کے بعد پوزیشن کیا ہے، 2 دن کے بعد حال کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھیں، آپ توجہ سے سنیں، ماہ رمضان میں اللہ نے صرف 2 عبادت کو رکھا ہے، ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے نماز تراویح، کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ماہ میں دن کے روزے تم پر فرض کیے اور راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت ہے۔ تو یہ 2 اہم عبادات ہیں جن کو ماہ رمضان میں اسپیشلی رکھا گیا۔ نماز صرف ماہ رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے، جب عاقل بالغ ہوتے ہیں، عاقل بالغ ہونے سے لے کر جب تک موت نہیں آتی پوری زندگی ہم پر نماز فرض ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا، اس گوانڈی کی گلی میں موجود میری قوم کے جوان سن لیں اور کان کھول کر سن لیں، اور اگر مسلمان ہیں تو صرف سنے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ گئے، معذور ہو، چل کر مسجد تک جا نہیں سکتا، ہاتھ سے لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، حوض میں ہاتھ ڈال کر وضو کے لیے پانی لے نہیں سکتا، دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہیں، ایسے معذور مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ دیوار میں تیمم کی نیت سے اپنے چہرے کو رگڑ لے، چہرے کا مسح کر لے دیوار میں تیمم کی نیت سے، اور اس حالت میں نماز پڑھے، اگر وہ سمجھے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں پاؤں ہی نہیں مجھ پر نماز معاف، تو کل قیامت میں اللہ اس سے زندگی بھر کی نمازوں کا حساب لے گا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یہ میں نے جوانوں کے لیے کہہ دیا، اب ہماری مائیں بہنیں سن لیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے کسی عورت کو درد ذہ ہو رہا ہو، لیبر پین ہو رہا ہو، اور ڈیلیوری کے لیے اس کو اسپتال میں لے جایا جائے، ابھی ڈیلیوری ہوئی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، فرماتے اس کو اگرچہ درد ذہ ہو رہا ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا، ابھی بچہ جسم سے نکلنا شروع نہیں ہوا ہے، صرف درد میں کرا رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو فرماتے اس وقت کی وہ نماز بھی اس عورت پر فرض ہے۔ آپ بتائیے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں، اس پر نماز معاف نہیں۔ تو جو ہماری گلیوں میں گھوم رہے ہٹے کٹے کھا پی کر، ماوا زردہ گٹکا کھا کر، ہاتھ میں ڈوری دھاگے ناڑے باندھ کر، ہاتھ میں کڑے بریسلیٹ پہن کر، گلے میں چین کان میں بالی پہن کر، کیا ایسے ہٹے کٹے جوان مسلمانوں پر نماز معاف ہوگی؟ وہ جو ماوا زردہ گٹکا کھا کر گھومتا ہے اللہ کا سجدہ نہیں کرتا، کیا ایسے پر کوئی نماز معاف ہوگی؟ اور یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، قبر میں مرنے کے بعد کیڑے مکوڑے ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے، قبر کی وحشت دہشت سختی تنگی ہوگی، قبر کی تاریکی اور قبر کا عذاب ہوگا، قبر میں تیرا کوئی آوارہ دوست تیرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی تیرا چرسی گنجیڑی دوست قبر میں تیرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی افیمچی سٹے باز دوست قبر میں تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ مجھے مسلمانوں کے علاقے میں جا کر یہ کہتے ہوئے غیرت آتی ہے، برا مت مانیے گا، شاید ہی کوئی مسلم محلہ ایسا ہو جہاں چرسی گنجیڑی یا افیمچی نہ رہتے ہیں، بلکہ وہ علاقے جہاں 90% مسلمان رہتے ہیں، ان علاقوں میں جا کر دیکھو، آپ کو ہر گلی میں شرابی مل جائیں گے، جواری مل جائیں گے، سود خور مل جائیں گے، بلکہ ہر چوتھے گھر میں آپ کو چرسی گنجیڑی مل جائے گی۔ راتوں کو نکل کر دیکھو، ہماری گلیوں کی رونق، ہوٹلوں کے باہر، پان کی دکان کے باہر، سیلون کے باہر، گلی کوچے میں کہیں 2 رکشہ کھڑا ہے تو 4 لونڈے بیٹھے ہیں، کہیں 3 بائک کھڑی ہے تو 6 لڑکے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بائک کھڑی کر دیں واپس آئیں تو 3 لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے اوپر، سب اپنی اپنی موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے یہاں تک دیکھا اگر کسی کا وائی فائی لاک نہ ہو اور وائی فائی اوپن رہ جائے تو گورنمنٹ ٹوائلٹ کے دیوار پر بھی ہمارے لڑکے رات بھر بیٹھے رہتے، کہاں بیٹھے انہیں خبر ہی نہیں ہے، گورنمنٹ ٹوائلٹ کی دیواروں پر رات بھر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وائی فائی کا کنیکشن مل رہا ہے۔
گندی جگہ بیٹھا ہوا ہے. کیسی جگہ بیٹھا ہوا ہے؟ جہاں خبیث ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جہاں لوگ اپنے بدن کی گندگی غلاظت نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا ہے مزے کے ساتھ. کیوں؟ وائی فائی کا کنیکشن لگ گیا ہے، بس اس لیے. آس پاس میں رہنے والے کسی کا وائی فائی کنیکٹ یہاں ہوتا ہے تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. رکشے کے اندر، رات بھر سیلون کے باہر، ہوٹل میں، چائے کی دکان کے باہر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج یہ مسلم محلوں کی پوزیشن ہے. آپ پورے علاقے میں تلاش کریں، آپ کو گریجویٹ کتنے ملیں گے، آپ کو نیٹ کرنے والے کتنے ملیں گے، آپ کو انجینئرنگ کرنے والے کتنے ملیں گے، آپ کو 12th پاس کتنے ملیں گے، آپ کو 10th پاس کتنے ملیں گے. آپ مسلم محلوں کا جائزہ لے لیں. ایک طرف دنیا متحد ہو کر اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے منصوبے کر رہی ہے. ایک ایک کر کے نئے بل ہمارے پارلیمنٹ میں لائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پوری طرح مالی طور پر، جسمانی طور پر، مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی ڈیمیج کر دیا جائے. ہماری مساجد پر، خانقاہوں پر، قبرستان پر، مدارس پر، مکاتب پر، دکانوں پر، مکانوں پر غیر نظر ٹکائے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے موقع ملے گا اسے تباہ کر دیں گے. اور مسلمان رات بھر چرس چلم گانجے کے دم مارتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لائن سے دیکھتا ہے کم عمر کے 12 13 14 سال کے لڑکے بالی پہن کر گھوم رہے ہیں، کڑا پہن کے گھوم رہے ہیں. ان بچوں کا فیوچر کیا ہے مجھے آپ بتائیے. 14 سال کا بچہ گٹکا کھا کر، زردہ کھا کر گھوم رہا ہے. یہ انجینئر بنے گا بڑا ہو کر، یہ MBBS کرے گا بڑا ہو کر، LLB کرے گا بڑا ہو کر، یہ CA بنے گا بڑا ہو کر. یہ بچہ کرے گا کیا؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس کا کریئر کیا ہے؟ یہ کرے گا کیا؟ یہ جب جوان ہوگا تو محلے میں ایک اور چرسی کا اضافہ، یہ جب بڑا ہوگا تو محلے میں ایک اور شرابی کا اضافہ، یہ جب بڑا ہوگا تو محلے میں ایک اور زانی کا اضافہ. اس کے علاوہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری بچیاں نہ جانے سوشل میڈیا پر کتنے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں. چڈی پہنے لڑکوں کے ساتھ برقع پہنی لڑکیاں گھوم رہی ہیں. کوئی دین دھرم نہیں پتا، کوئی مذہب نہیں پتا، کوئی کاسٹ کمیونٹی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. پیار محبت کے پیچ لڑا رہی ہیں ایرے غیروں کے ساتھ. مسلمان نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے اور مسلمانوں کی بیٹیاں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی کی طرف جا رہی ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے مصطفیٰ پیارے کے چاہنے والوں، توبہ کرو، ہوش کے ناخون لو. ماہ رمضان چلا گیا، مسجدیں آج بھی وہی ہیں. ماہ رمضان چلا گیا، نمازیں آج بھی فرض ہیں. ماہ رمضان چلا گیا، عبادت کا حکم کل جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. سجدوں پر جس انعام کا وعدہ رب نے کل کیا تھا ان انعامات کا وعدہ آج بھی ہے. صرف ماہ رمضان میں سجدے کرنے سے، تلاوت کرنے سے، صدقہ دینے سے، ٹوپی پہننے سے، مسجد میں آنے جانے سے اللہ ثواب نہیں دیتا. ماہ رمضان کے بعد بھی اگر تم اللہ کا سجدہ کرو گے اللہ تمہیں برابر ثواب عطا کرے گا. اگر تم صدقہ کرو گے اللہ تمہیں برابر ثواب دے گا. اگر تم تلاوت کرو گے اللہ تمہیں برابر ثواب دے گا. اگر مسجد میں آؤ گے جاؤ گے اللہ تمہیں برابر ثواب دے گا. اس ماہ رمضان کے بعد اللہ کے سجدوں کے لیے اگلے ماہ رمضان کا انتظار مت کرو. میں کہتا ہوں کوئی صوفی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا، کوئی تسبیح لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی جنگلوں بیابان میں نہیں جا سکتا. کم سے کم ہر مسلمان عابد و زاہد متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا. نہ بنے، اتنا تو طے کر لے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. میں نے 2 باتیں کہی تھی نا، یہ آخری بات. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات تھی، ہماری جماعت کے ایک بزرگ کی آنکھ کا آپریشن ہوا. میں کسی ولی کی، غوث کی، کتب کی بات نہیں کرتا. ہماری جماعت کے ایک عالم دین، مسجد کے امام، آنکھ کا آپریشن ہوا. ایک عمر کے بعد ضرورت پڑتی ہے نا کبھی کبھی. آنکھ کا آپریشن ہوا. آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ابھی زخم تازہ ہے، ٹاکے ابھی ابھی لگے ہیں، 3 دن احتیاط کرنا، 3 دن سجدہ مت کرنا. اگر سجدہ کرو گے آنکھ پر لوڈ آئے گا،
ہو سکتا ہے ٹانکے ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے زخم ہرا ہو جائے، خون بہنے لگے، 3 دن احتیاط کرنا، 3 دن سجدہ مت کرنا۔ وہ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اگلے 3 دن کے لیے میرے حصے کا کھانا مت بنانا، میری روٹیاں مت بنانا۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھی، ڈاکٹر نے آپ کو کھانے سے منع نہیں کیا، ڈاکٹر نے آپ کو 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں۔ تو جانتے ہو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، لیکن 3 دن جس رب کا سجدہ ہی نہیں کروں گا کس منہ سے اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ اس لیے 3 دن سجدہ نہیں کرنا تو 3 دن کھانا بھی نہیں۔ کیا ہماری سوچ اور فکر یہ ہے؟ آپ کی اجمیری مسجد کے دروازے پر اگر کسی کو جمعہ کے دن کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آنے والے جمعہ کے ہر نمازی سے پوچھنا کہ پچھلے جمعہ تو نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، پچھلے جمعہ تو نے دوپہر لنچ میں کیا کھایا تھا، پچھلے جمعہ تو نے رات کو ڈنر میں کیا کھایا تھا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا گیا بتا، ہفتے بھر میں کتنا چاول کھا گیا بتا، ہفتے بھر میں تو نے کتنی چائے پی بتا، ہفتے بھر میں تو نے کتنا گوشت کھایا، کتنا بوٹیاں کھائی بتا، کتنا قیمہ کھایا، کتنا بھونا کھایا، کتنا گریوی کھایا بتا۔ اگر پوچھا جائے ہر جمعہ کے نمازی سے ہفتے بھر جو کچھ تو کھا پی کر آیا ہے تیرے پاس اس کا کوئی حساب ہے تو کہے گا مجھے کہاں یاد رہے گا، ہفتے بھر کتنا کھایا پیا کس کو یاد رہے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ نعمتیں دینے والے رب کی نعمتیں تو بے حساب کھاتا ہے، اور جب اس کا شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہفتے میں ایک بار 2 رکعت ادا کر کے تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہفتے بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ نعمتیں بے حساب کھاتا ہے اور سجدہ گن گن کے کرتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہی اس کی بندگی کا حق ہے؟ نعمتیں بے حساب کھائے اور سجدہ حساب کتاب سے، بس 2 رکعت پڑھنا ہے، نہ پہلے کی سنت نہ بعد کی سنت، نہ دعائے ثانی نہ صلاۃ و سلام نہ مصافہ، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ بازار میں مال میں رات بھر گلی کوچے میں بیٹھا رہے گا تو کوئی تکلیف نہیں، دل بڑا لگتا ہے ایسی جگہوں پر۔ اللہ کے گھر میں جائے گا ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے تو بالکل آخر میں اور نکلے گا سب سے پہلے۔ آپ بتائیے جس کو اللہ کے گھر میں آنا جانا پسند نہیں، مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج فجر میں مؤذن اذان دے کر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آج جو اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے، کل قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر کیا وہ جنت میں جا سکے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بات ذہن میں آئی، اجازت ہو تو بتا دوں، بس 1.5 منٹ کے اندر اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہمیشہ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کو دانا ڈالا کرتے تھے، ہمیشہ، اور وہ دانا ڈالنے کے لیے صرف آ آ کہتے تھے اور پرندے جمع ہو جاتے اور ان کو دانا دیتے تھے۔ ایک عمر تک یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف، جوڑوں میں درد۔ انہوں نے یہ ڈیوٹی کسی اور کو دے دی، کہا کہ یہ کام تم میرا کر دیا کرو، پرندے چھت پر آ کر میرا انتظار کرتے ہیں اور میں اس قابل نہیں کہ چھت پر چڑھ کر جاؤں انہیں دانا دیا کروں صبح شام، تو تم میرے بدلے یہ کام کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیا کروں گا۔ ایک دن اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی، جب وہ آیا تو یہ بزرگ جو تھے بڑے ناراض ہوئے۔ بزرگ نے کہا کہ پرندے پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہے ہوں گے، تم ابھی آئے ہو، بھوکے ہوں گے، کاش میں اس قابل ہوتا کہ اوپر جا کر دانا ڈال سکتا، تم نہیں آئے، تاخیر ہو گئی، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جانتے وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ آخر اس میں اتنا سیریس کیوں ہوتے ہیں آپ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ کھا ہی لیں گے، یا آپ نے خامخواہ میں اپنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، یہ خامخواہ بیٹھے بٹھائے آپ نے نوکری کر رکھی ہے، آپ نہیں دیں گے تو پرندے کہیں نہ کہیں اپنا انتظام کر ہی لیں گے نا، آخر آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب ان پرندوں کو میں دانا دیتا ہوں نا تو یہ پرندوں کو دانا دینا مجھے مولا کی یاد دلاتا ہے۔
इन परिंदों को दाना देकर मैं परिंदों पर एहसान नहीं करता, अपनी जान पर एहसान करता हूं कि इनको दाना देता हूं तो ये परिंदे मुझे अल्लाह की याद दिलाते हैं। उस शख्स ने कहा कि भला वो कैसे? तो कहता है कि जब मैं दाने देता हूं ना, मैं आ आ कहता हूं तो तमाम परिंदे खिंचे चले आते हैं, और जब मेरे करीब खिंचे चले आते हैं मैं उन्हें दाना देता हूं, और वो जब दाना चुनते हैं तो उनका पेट भर जाता है। बस इसी तरह से जब अल्लाह का मुनादी अजान देता है तो अल्लाह की तरफ से बुलाता है। मैं तो चंद दानों के लिए परिंदों को बुलाता हूं, लेकिन अल्लाह का मुनादी अल्लाह के हुक्म से हमें सलामती की तरफ बुलाता है, कामयाबी की तरफ बुलाता है। जब मैं परिंदों को बुलाता हूं तो बिन खिलाए वापस नहीं भेजता। इसी तरह जब रब के हुक्म पर मैं मस्जिद में हाजिर होता हूं, अजान सुनकर अल्लाह के घर जाता हूं, अल्लाह भी बिना अता किए मुझे वापस नहीं भेजता। तो परिंदों को खिलाना ये मुझे रब की याद दिलाता है। जैसे मैं इन्हें बुला बुला कर देता हूं, अल्लाह भी बुला बुला कर देता है। फिर बुजुर्ग कहते वो लोग महरूम हैं जो अल्लाह के बुलाने पर भी अल्लाह के घर नहीं जाते। अल्लाह का मुनादी बुलाता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ सलामती की तरफ, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आते वो, उन्हें उन पर ताज्जुब होता है मुझे। तो माह रमजान चला गया, हम नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करें, अल्लाह तौफीक दे तो सदका व खैरात करें। और मेरी गुजारिश है गोंडी की सरजमीन पर बसने वाले कौम मुस्लिम के नौजवानों से, खुदारा बाज आ जाओ, तौबा कर लो। ये जवानी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, बहुत मुख्तसर है, एक दिन ढल जाएगी, फिर उस वक्त एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं किसी बूढ़े को भीख मांगता देखता हूं तो फरमाते हैं कि बुढ़ापे में कोई भीख मांगता है तो मुझे उस पर रहम भी आता है और मुझे उस पर गुस्सा भी आता है। तो कहा रहम क्यों आता है? तो फरमाते रहम इसलिए आता है कि शायद इसका अपना कोई नहीं है जो इसे कमा कर खिला सके, और कहते गुस्सा इसलिए आता है कि इसने अपनी जवानी को यकीनन जाये कर दिया होगा, इस वजह से बुढ़ापे में भीख मांग रहा है। अगर जवानी का सही इस्तेमाल किया होता तो आज भीख ना मांगता, बल्कि इसकी वजह से कई लोगों के घर का चूल्हा जल रहा होता। तो आज हम अपनी कौम को कहां जाता देख रहे हैं, अपनी नस्ल को कहां जाता देख रहे हैं। होश के नाखून लें, तौबा करें, जवानी का मिसयूज न करें, अपने रब को राजी करें, इबादत करें, अपने करियर के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे साथी जुनैद भाई ने मुझे ये भी बताया, मौलाना जुनैद साहब ने, कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल पहले से ये महफिल होती चली आ रही है, यानी 24 साल पहले इस महफिल पाक का आगाज किया गया। मुसलसल कई सालों तक ये महफिल चलती रही, यानी ईद के दूसरे दिन मुसलसल ये महफिल होती रही। लेकिन फिर बारिश का मौसम आया और 3-4 साल बारिश का मौसम आया, इस वजह से महफिल रुक गई, बंद कर दी गई। आज फिर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज किया गया है। अगर आपको वाकई यहाँ आना और कुछ सुनना सुनाना अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैं मौलाना जुनैद साहब से भी गुजारिश करूंगा। मैं वैसे ईद की रात और बकरा ईद की रात विक्रोली में और भांडुप में 2 जगह बयान होता है, मैं वहां जाता हूं। विक्रोली में कभी भांडुप में और कभी दोनों जगह पर, और विक्रोली में मेरा फिक्स है, हर साल ईद और बकरा ईद की शब वहां मेरा प्रोग्राम होता है। तो अगर यहां पर भी ईद के दूसरे दिन यानी बासी ईद को ये प्रोग्राम रखा जाए, अगर उसमें आप शिरकत करते हैं और आपको वाकई वक्त आने का सुनने का शौक है, तो यकीनन इस महफिल को कंटिन्यू किया जाएगा। और अल्लाह ताला इस महफिल की बुनियाद रखने वालों को और इसमें शिरकत करने वाले तमाम लोगों को इसका जब तक ये महफिल जारी रहेगी अजर अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको ऐसी महफिल पाक में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम जो हज़रात मदीने के लिए जा रहे हैं उनकी गुलपोशी करेंगे। मैं कहूँगा यूसुफ भाई और तौहीद भाई तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले हमारे मेहमान सादिक रज़वी साहब, जो माशाअल्लाह जिनकी तारीख़
ایک دن پہلے لی گئی تھی، امید نہیں تھی کہ آپ لوگ تشریف لائیں گے۔ یہ محفل الحمدللہ کئی سالوں سے ہو رہی تھی، تو دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس محفل کو کرنے کا ارادہ ہے۔ ہر باس عید کو یہ محفل یہاں پر ہوگی۔ یہاں کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں۔ اب آئیے گلپوشی کا آپ نظارہ دیکھیے۔ جو حضرات مدینے جا رہے ہیں ان کی بھی گلپوشی کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس صبح سے گزارش ہے صادق رضوی صاحب کی گلپوشی کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی۔ اب امام صاحب کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید خلیل صاحب کی بارگاہ میں گلپوشی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی۔ ابھی جو حضرات مدینے جا رہے ہیں جناب عبدالقدوس صاحب قبلہ، جو الحمدللہ عالم کلاس بھی پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال جو ہے آزاد میدان میں دستار بندی بھی ہوگی، تو آئیے ان کی بارگاہ میں ہم یہ گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زائرین مدینہ طیبہ، زائرین حرمین طیبین۔ علیم الدین بھائی صاحب کی گلپوشی کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عتیق بھائی کی بارگاہ میں یہ گلہائے عقیدت پیش ہے۔ نعرہ تکبیر، سنی دعوت اسلامی۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہر سال یہ محفل جو پہلے ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ اس میں چھت بھی لگ چکا ہے، تو باسید کو یہ پروگرام انشاءاللہ ہر سال ہوگا۔ اللہ تعالی اس محفل کو قبول عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لامکان کے مکی آپ جب گئے ہوئے، لامکان کے مکی آپ جب گئے ہوئے، عرش زیر قدم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، پھر مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اے میرے محترم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لب پہ جاری ہو کلمہ زبان پر دونوں، لب پہ جاری ہو کلمہ زبان پر دونوں، جب بھی نکلے دم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ ہو تو خواجہ رضا کے تو پہلے کلی رکھنا، سب کا کرم تم پہ بے حد سلام۔ چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا
زدہ ہے رضا شاکر غم زدہ کہہ تو راضی ہے ہم تم پہ بے حد سلام شفیع امم اے جبین و شیم تم پہ بے حد سلام طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا مدعا للہ ندائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے کریم آج کی شب تیرے جن بندوں نے تیرے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل کو سجایا ہے، میرے کریم ان سب کی خدمات کو قبول فرما لے جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں بھاگ دوڑ کی، محنتیں کی، کوششیں کی، اپنی حلال کمائی کا مال خرچ کیا۔ مولا ان سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ جنہوں نے روشنی کا انتظام کیا تو ان کی قبروں میں روشنی کا انتظام فرما۔ جنہوں نے تیرے بندے بندیوں کے بیٹھنے کے لیے بوریاں چٹائیاں بچھائیں، اے اللہ ان سب کی قبروں میں تو جنت کا بچھونا عطا فرما۔ جنہوں نے تیرے ذکر پاک کے لیے یہ ممبر لگایا تو انہیں قیامت میں نور کے ممبر عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین محفل میں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہوں ان کی مصیبت کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا لے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، قدم قدم پر ہم غریبوں کی مدد فرما، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما دے، ہمیں بے حیائی سے بچا، بے غیرتی سے بچا، تیرے اور تیرے محبوب کی نافرمانی سے بچا، ہمیں حرام روزی سے بچا، حرام لقموں سے بچا۔ میرے کریم قوم مسلم کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا، انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، سوشل میڈیا کی برائیوں سے بچا، سب کو شرم و حیا کا پیکر بنا، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی سے بچا، ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنے سے بچا، حسد و کینہ سے بچا، گندی گندی فلموں ڈراموں کھیل تماشوں سے بچا۔ میرے کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہمیں اپنی ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم تیری رضا کے لیے تیری توفیق سے ماہ رمضان میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات کی اسے اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت عطا فرما۔
میرے کریم اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقے ہمارے ساتھی عبدالقدوس بھائی، علیم الدین بھائی کے سفر میں آسانی فرما مولا، انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما مولا، سفر کی اس بابرکت سفر کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما میرے کریم، خیر و عافیت کے ساتھ ادب کے ساتھ عمرہ کے تمام ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر و عافیت کے ساتھ مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرما، خیر و عافیت کے ساتھ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما میرے کریم، اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقۃ فعل ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرما مولا، جو آج سفر عمرہ پر روانہ ہو رہی ہیں مولا، ان کے لیے جلد سے جلد سفر حج کا بھی انتظام فرما دے، اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما لے، ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے سفر عمرہ کو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنا دے میرے کریم، ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقے اس سال مسلمانوں کے وہ بچے جنہوں نے 10ویں 12ویں کے امتحانات دیے ہیں سب کو نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے عطا فرما، آخرت میں بڑے بڑے درجے عطا فرما، ہماری بچیاں جو مدرسے میں زیر تعلیم ہیں مولا، ان سب کو خاتون جنت کی کنیزوں میں شامل فرما، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلا، شرم و حیا کا پیکر بنا، اپنے والدین کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے شوہر کا، اپنی اولاد کا عمر بھر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدرسے میں جتنی بچیاں زیر تعلیم ہیں اور جو ان کی ذمہ دار ہیں راحلہ باجی مولا، سب کے نصیب کو روشن فرما، سب کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مولا، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے کریم، سب پر فضل فرما، کرم فرما، اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقۃ فعل ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری درس گاہیں، ہمارے مکاتب، ہماری خانقاہیں، مزارات اولیاء، قبرستان، ہمارے مکانوں دکانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام مخالف قوتوں کو نیست و نابود فرما، انہیں ذلیل و خوار فرما، ان کی سازشوں کو بے نقاب فرما مولا، اسلام مخالف قوتوں کو شکست عطا کر دے، ہند کے مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرما، پھر سے کوئی بھی عزت عطا فرما، ہمارا کوئی نوجوان اگر نشاور چیزوں کا عادی بن چکا ہے، شرابی یا ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے، اے اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو رلانے والا نہ بنا، ماں باپ کو خوشیاں عطا کرنے والا بنا، ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ محمد علی روڈ پر مینارہ مسجد کے پیچھے ہرے رنگ کی بڑی سی مسجد ہے، وہی ہمارا مرکز ہے۔ ہر سنیچر کو اجتماع ہوتا ہے۔ پورے مہینے تقریباً ماہ رمضان مکے اور مدینے میں گزارنے کے بعد اس پہلے سنیچر کو انشاءاللہ امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر۔ اسی طرح بلبل باغ مدینہ بھی مکے اور مدینے سے لندن کے دورے پر تھے، واپسی کے بعد آپ کا بھی مرکز پر آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ گزارش ہے کہ سنیچر کو مرکز ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں۔ مکمل پتے کے لیے ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپس میں مصافحہ کر لیں۔